جو ابھی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ حمیرہ اصغر کے حوالے سے، جو کہ ایک ایکٹر تھی، اداکار تھی۔ اس کی لاش ملی 6 مہینے پرانی ہے، لاکھوں ملین انسٹاگرام پہ اس کے فالوور، لیکن ستمبر 2024 سے لے کے جون تک کسی نے حال تک نہ پوچھا۔ پولیس جو ہے انہوں نے یہ چیز ایکسپوز کی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے اس کو قتل کیا۔ بتایا ہے کہ بارشوں کے مہینے میں اور نارتھن ایریا نہیں جانا چاہیے، لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی۔ یہ ہے عربی، تو زبردست قسم کی فصل کھڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ زوم پتہ کتنا چوڑا ہے یار اس کا۔ کامران جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے، یہ آپریشن ہے لاہور کے، تو اینکر نے اس سے پوچھا کہ آپ کون سی گاڑی میں آئے ہیں؟ اس نے کہا جی میں لینڈ کروزر میں آیا۔ کامن بندہ جو جوتا پہن کے، جب چپل پہن کے ٹوٹی ہوئی آئے گا انصاف لینے کے لیے، آنے کے لیے، تو وہ تو ویسے ہی پریشان ہو جائے گا۔ تو ڈی آئی جی صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جی السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کا ولاگ اللہ کے شکر سے کرم سے شروع کرتے ہیں۔ 2-3 دن ولاگ نہیں بنائے کیونکہ یہ صاحب جو ہے نا ان کے پیپر آنے والے ہیں اور یہ اسٹڈی کر رہے ہیں، اور میں ویسے ہی آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی جو ہے وہ ویسے ہی سست ہے۔ بہرحال جو ابھی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ حمیرہ اصغر کے حوالے سے، جو کہ ایک ایکٹر تھی، اداکار تھی، کراچی میں رہائش پذیر تھی۔ تو اس کی لاش ملی جب آج سے کوئی 3-4-5 دن پہلے گھر میں۔ تو پہلے بتایا جا رہا تھا کہ وہ اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ 8 دن سے یا 1 مہینے سے وہ پرانی ہے، لیکن جب پوسٹ مارٹم رپورٹ اور میڈیکل رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ یہ ڈیڈ باڈی 6 مہینے پرانی ہے۔ ہزاروں، لاکھوں، ملین انسٹاگرام پہ اس کے فالوور، فیس بک پہ اس کے فالوور، ٹک ٹاک پہ اس کے فالوور ہزاروں، ملین، لاکھوں، لیکن ستمبر 2024 سے لے کے جون تک اس کو کسی نے حال تک نہ پوچھا۔ کسی نے اس کو ٹٹولا نہیں کہ حمیرہ اصغر کہاں ہے، اس کا فون کیوں بند ہے، اپنے گھر پہ ہے، اپنے اپارٹمنٹ میں ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال بے حسی ہے ہماری معاشرے کی۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم لاکھوں، ہزاروں اپنے فالوور سوشل میڈیا پہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری خبر لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی انسان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی دی ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ ان دوستوں کی لسٹ رکھیں جو آپ سے ہمیشہ رابطے میں رہیں، آپ کے ساتھ مخلص ہوں۔ بہرحال اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے۔ اس کی موت کا بے انتہا دکھ ہے۔ وہ کریکٹر وائز جیسی بھی تھی اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، وہ کیا کرتی تھی اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، لیکن جب اس کی موت ڈیڈ باڈی کے پاس لوگ جاتے تھے تو منہ لپیٹ لیتے تھے کہ جب اس کے بھائی کو یا اس کے والد کو فون کیا گیا کہ آپ ڈیڈ باڈی وصول کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیڈ باڈی وصول نہیں کرنی۔ سب سے بڑی دکھ بری بات تو یہ ہے۔ جیسے تو ابھی چلتے ہیں، آج آفس، آج اکاڑا میں رہیں گے، ڈیرے پہ نہیں جائیں گے، تو انشاءاللہ آج آفس چلتے ہیں۔ تو بھائی صاحب آپ نے رات کو کتنی پڑھائی کی ہے؟ بہت زیادہ کی ہے، اس لیے تھوڑے چٹے چٹے بھی ہو گئے ہو۔ اچھا، نہیں چٹے نہیں ہوئے، تو چلتے ہیں آفس، تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے۔ موسم جو ہے نا آج 2 دن میرا خیال ہے کہ یہ 11 اور 12، 13 کو پھر بارش ہے، 2 دن کے لیے دھوپ نکلے گی، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر بارش ہے۔ تو 2 دن میں مطلب جو بھی کام شام ہے نا وہ کر لیں آپ۔ تو 13 تاریخ کو موسلادھار بارش ہے، 13 سے 16 یا 17 تک، اور جو ساؤتھ پنجاب ریجن ہے وہاں پہ تو آج سے ہی بارشیں ہیں 17 تک کی۔ تو یہی ہے کہ بارشوں کے موسم میں یہ کریں کہ آپ نارتھن ایریے میں نہ جائیں، فلڈ ایریے میں نہ جائیں، چونکہ 1-2 دفعہ ہمارے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی ہے۔ الحمدللہ نکلے ابھی آفس سے اور ابھی جا رہے ہیں گھر۔ آج کا سارا دن تقریباً ادھر ہی گزر گیا، آفس میں ہی 3 بج چکے ہیں، اور ابھی پہنچتے ہیں گھر، تھوڑا فریش ہوتے ہیں، کھانا شانا کھاتے ہیں۔ ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے صبح آپ کو کہا ہے کہ بارشوں کے مہینے میں اور نارتھن ایریا نہیں جانا چاہیے۔ کل میں دیکھ رہا تھا نوران اور مری بھی، ایون مری بھی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی، اور لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک گاڑیوں میں جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی کے ساتھ ذلیل ہو رہے ہیں۔ آپ 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے وہاں ایز اے ٹورسٹ جاتے ہیں، اور وہ ٹائم آپ کا
یا تو رش میں گزر جاتا ہے. تو اگر آپ وہی ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ گزار لیں، گھر میں گزار لیں، یا چھٹی لیزرلی کسی پارک میں چلے جائیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. جی دوستو ماشاءاللہ یہ تمباکو، سوری خرم صاحب اس کو تمباکو کہتے ہیں، یہ ہے عربی. تو زبردست قسم کی فصل کھڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ. زوم کر کے دکھاؤ یار ذرا دوستو کو شیشہ نیچے کر کے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ پتہ کتنا چوڑا ہے یار اس کا. زبردست فصل ہے، کمال کی فصل ہے. انشاءاللہ اس کو کاشت کریں گے ہم بھی. تھوڑی دیر پہلے میں کامران جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے یہ آپریشن ہے لاہور کے، اس کا ایک انٹرویو چل رہا تھا. تو اینکر نے اس سے پوچھا کہ آپ جب میرے آفس میں آئے ہیں مجھے انٹرویو دینے کے لیے تو آپ کون سی گاڑی میں آئے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں لینڈ کروزر میں آیا. تو اینکر نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کتنے گن مین ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے ساتھ 8 گن مین ہوتے ہیں. اینکر نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو گاڑیاں چلتی ہیں سیکیورٹی کے لیے، پروٹوکول کے لیے، وہ کتنی ہیں؟ کہتا جی 2 جو آفیشلز گاڑیاں ہیں چلتی ہیں میرے ساتھ، پولیس کی 2 گاڑیاں ہیں، مطلب میری ملا کے 3 گاڑیاں ہیں. تو اینکر نے پوچھا کہ جو آپ کا آفس ہے یا جو آپ کے آفیسر سب آرڈینیٹ کا آفس ہے وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی پرل کنٹیننٹل ہوٹل ہو. اس طرح جو جب ایک کامن بندہ جو جوتا پہن کے، جب چپل پہن کے ٹوٹی ہوئی آئے گا انصاف لینے کے لیے یا کسی بھی پروسیڈنگ کے لیے، کارروائی کروانے کے لیے، تو وہ تو ویسے ہی پریشان ہو جائے گا، تو بندہ سہم جائے گا. تو ڈی آئی جی صاحب نے جواب دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے ان کے مسئلے سنتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے مسئلے سنتا ہوں، میں ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا ہوں، پھر فوری طور پہ ان کے اوپر ایکشن لے کے کارروائی بھی کرواتا ہوں، مطلب ایس ایچ اوز یا ڈی ایس پی یا جو بھی انسٹرکشن دینی ہوتی ہے میں ان کو دیتا ہوں. تو یار اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر بندے پروٹوکول میں رہ رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عوام کے کام نہیں آتے. نہیں، عوام کے کام بھی آتے ہیں. پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے نہر ہے، لیکن اس میں پانی کم ہو گیا بارشوں کی وجہ سے، پتہ نہیں دریا میں چھوڑ دیا گیا ہے. اور یہ ہمارا روڈ جو ہے نا یہ زیر تعمیر ہے. اگر زوم کر کے تھوڑا دکھائیں، اس سائڈ سے بھی زیر تعمیر ہے اور اس سائڈ سے بھی زیر تعمیر ہے. تو اب ہم جو نکلتے ہیں وہ بیک سائڈ سے ہی جانا پڑتا ہے شہر کو. تو آج انہوں نے ان کو کہا تو ہے، تو آج انہوں نے کچھ ہمارے لیے کیا ہے کہ اس پہ خاکہ شاکہ ڈال دیا پتھر پہ، تو گاڑیاں نکل جایا کریں گی. اچھا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 دن سے 3 دن سے روڈ بند ہے. کل میں نے انیشیٹو لیا ہے ایس ٹی یو ہائی وے سے، دونوں سڑکیں بند کر کے تو بنا رہا ہے، پتھر پھینکا ہوا ہے. اگر یہ دیکھیں نا ذرا تو موٹر سائیکل بھی نہیں گزرتی، گاڑی تو بہت دور کی بات ہے. اور اس سائڈ پہ بھی سارا پتھر پڑا ہوا ہے، بلکہ 2-3 لوگوں کی گاڑیاں جو ہے نا وہ پنکچر ہو گئی، ٹائر پھٹ گیا. تو اپنے حقوق کے لیے جو ہے نا وہ آواز اٹھانی چاہیے آپ کو. جب تک آپ اپنے حقوق کے لیے بولیں گے نہیں، آواز نہیں اٹھائیں گے، آپ کی بات کہیں نہیں سنی جائے گی. اس کے بعد آج انہوں نے فوراً خاکہ ڈالا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آج اس جگہ پہ ہم کافی دنوں بعد آئے ہیں، بہت دنوں بعد، تقریباً کوئی 6 مہینے بعد یہاں پہ آئے ہیں، کبھی نہیں آئے. اور پودے ماشاءاللہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، گرینری ہے، ایک اپنی اس کا ایک سویگ ہے. تو اگر اچھا لگا ہے ولاگ تو چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں. آپ دوستوں کی محبتوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کل ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک مجھے اور کرم صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.